المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم آج اپنے آپ کا اگر جائزہ لیں، پوری امت کے حالات کا اگر جائزہ لیں، تو ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پر محسوس ہوگی کہ ہم دین کے ہر معاملے میں کمزور ہیں، دین کے ہر شعبے میں کمزور ہیں۔ بات اگر عقائد کی ہو تو ہمارے عقیدے کمزور ہیں، ہم مختلف قسم کی خرافات، توہمات اور بدعقیدگیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ بات اگر عقائد کے بعد عبادات کی آئے تو ہم اس کو بھی بالکل واضح طور پر محسوس کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے آج نماز فجر ادا کی باجماعت۔ ابھی جو مجمع آئے گا اور ابھی جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس میں سے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے فیصد لوگوں نے ایک اہم فریضے کو آج ادا کیا یا نہیں کیا۔ یہ عبادات کا معاملہ ہوگا۔ ہم اگر معاملات کی بات کریں کہ ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا ہے، پیسے کے معاملات ہیں، یہ باتیں بھی اظہر من الشمس ہیں، بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مسلمانوں کے مالی معاملات کہاں تک گر چکے ہیں، حالات بہت خراب ہیں۔ پھر معاشرت کی بات ہے، مسلمانوں کا رہن سہن کیسا ہے؟ یہ سنت کے مطابق اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کس طریقے سے رہ رہے ہیں؟ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں تو کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ یہ کیا کہلاتی ہے؟ معاشرت۔ معاشرت کا معاملہ بھی بالکل ہم سب کے سامنے۔ ہم ہمارے علاقوں کو دیکھ لیں اور غیروں کی بستیوں کو دیکھ لیں، یہ واضح فرق ہم میں سے ادنا معمولی سی سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی اس کو محسوس کر سکتا ہے، جبکہ ہمارا دین تو سیدھی سی بات ہے نا، آسمانی دین ہے۔ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اسی نے ہم کو یہاں رہنے کے اصول و ضوابط بھی بتائے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اصول بتا دیے تو ہم اگر اس کے مطابق چلیں گے تو بالکل واضح بات ہے، بالکل آیا ہے کہ ہمارے اخلاق، ہمارا رہن سہن سب سے بلند اور برتر ہوگا، ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج مجھ کو جو بات کرنا ہے وہ اسی معاشرت سے متعلق بات کرنا ہے کہ ہمارا رہن سہن کس طریقے سے، ہم جہاں رہ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ہم دن بھر ایک جگہ بیٹھے نہیں رہیں گے، دن بھر رات بھر ایک جگہ نہیں رہیں گے، ہمیں چلنا بھی پڑے گا، پیدل بھی چلنا پڑے گا، ٹو ویلر پر بھی چلنا پڑے گا اور فور ویلر پر بھی چلنا پڑے گا، یعنی راستوں پر ہم کو چلنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو راستوں پر چلنا اور راستوں کے کیا آداب ہے اور راستوں پر چلنے کے کیا حقوق ہیں، ہم کو اس کا علم ہے نہیں ہے بھی تب بھی ہم اس کی بہت زور و شور سے اس کی پامالی کر رہے ہیں، ہم شریعت کے اصولوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ہمیں احساس بلکہ ہمارے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگ رہی ہے کہ ہم کیا کچھ کر گزر رہے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔
ہمارے نوجوان ہیں، ان میں کا ایک طبقہ ہے، وہ بیچارے پاور لوم پر مزدوری کرتے ہیں یا اسی طریقے کی کچھ محنت کے کام کرتے ہیں، 3,000 روپیہ، 4,000 روپیہ، 5,000 روپیہ ہفتے کی تنخواہ اٹھاتے ہیں، 1,000 روپیہ گھر پر دیتے ہیں، بقیہ 3-4,000 روپیہ جیب میں ڈالتے ہیں۔ استطاعت نہیں ہے 1.5 لاکھ روپے کی بائک لینے کی، 1 لاکھ روپے کی بائک لینے کی، لیکن اس کے باوجود انسٹالمنٹ پر گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ یہ صرف مزدور طبقہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی مالدار طبقہ بھی اس طریقے کے معاملات میں پھنسا ہوا ہے۔ انسٹالمنٹ پر گاڑیاں خرید رہے ہیں اور سڑکوں پر شان بتا رہے ہیں، بڑے بڑے ہارن لگا لے، ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ کون سا تم کو پورے مجمع کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے؟ بڑے بڑے ہارن لگا دیتے ہیں اور بھیڑ بھاڑ والے راستوں پر اس طریقے سے گزرتے ہیں کہ لوگوں کی نظر ان کی طرف پڑے گی۔ خوب تیز بائک لے کر آئیں گے، ہارن تیزی سے بجائیں گے، سارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کا اس طریقے سے ان کی طرف دیکھنا کیا تحسین کی نظروں سے ہوگا، قابل تعریف نظروں سے ہوگا، دیکھو کیا اچھی گاڑی چلا رہے، ایسے کوئی سوچے گا؟ تہذیب کی نظروں سے لوگ دیکھیں، غصے کی نظروں سے دیکھتے ہیں، لعنت اور ملامت کی نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بے تکے کو کچھ سمجھتا نہیں، اس کو کہاں جانا ہے، اس کو کہاں جانا ہے، کس بات کی اس کو جلدی ہے کہ بھیڑ بھاڑ کا راستہ ہے، بڑا بڑا ہارن تیزی سے بجاتے ہوئے اور فل ریس میں وہ کمالیت بتاتے ہوئے نکل رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ مومنوں کو کہا گیا کہ تم زمین پر جو ہے اکڑ کر مت چلو، یعنی تمہارے سینے آگے کو نکلے ہوئے اور تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی ہوں، اس طریقے سے چلنے کو منع کیا گیا۔ اور آگے کہا گیا کہ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ اس طریقے سے کرو گے تو تم زمین کو پھاڑ نہیں ڈالو گے، کتنا بھی اکڑ لو، کتنے بھی سینے تان لو، نہ تم زمین کو پھاڑو گے، نہ اکڑنے کی وجہ سے، گردنوں کو اکڑانے کی وجہ سے تم آسمانوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ بلا وجہ کی حرکت ہے تمہاری۔ تو یہی چیز ایسے لوگوں کے اوپر صادق ہے جو بلا ضرورت تیز گاڑیاں چلاتے ہیں اور سیدھا سادہ سائلنسر ہے اس کو نکال کر کے تیز آواز والے سائلنسر لگا لیتے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو، بھگاتے جاتے ہیں گاڑی اور ہنستے بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی 2-2 3-3 لوگ بھی ہوتے ہیں، اور اس طریقے کی حرکت یہ آپ کو ہمارے معاشرے میں دکھے گی۔ آپ غیروں کے علاقے میں چلے جائیں، وہاں نہیں ملے گا، جبکہ ہماری تعلیمات تو بہت بلند۔ کیا کہا گیا؟ اماطۃ الاذی عن الطریق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ تو خود باعث تکلیف بن جانا، لوگوں کے ذہن میں کھٹک جانا، یہ کون سی حرکت ہے؟ بلا شبہ یہ ایذائے مسلم ہے، اور ایذائے مسلم سے متعلق کہا گیا کہ مسلمانوں یا کسی کو بھی بلا عذر شرعی تکلیف پہنچانا یہ ناجائز اور حرام کام ہے۔ من سلم المسلمون من لسانه ويده،
مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ پھر ابھی ایک چیز یہ بھی نکل گئی ہے کہ گاڑی کا جو ہے 2 ویلر 4 ویلر ہے، 4 ویلر کا تو سمجھے رکشے ہیں، ان کو اپنی ہیڈ لائٹ جو ہے وہ ان کو بلا وجہ کم لگ رہی ہے، اور ابھی 2-3 سال سے یہ چیز زیادہ عام ہو گئی۔ مزید اس کے اوپر ایک سفید لائٹ لگا دیتے کہ سامنے والا آئے گا اس کو سخت تکلیف ہوگی، اس کو کچھ دیر تک کے معمولی سی چند لمحات تک کے سامنے کا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ کمپنی اس طریقے کے لائٹ نہیں لگاتی۔ کمپنی لگاتی ہے کہ سفید اور ایک دم سے فل روشنی، ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے اس میں۔ آپ کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں بالکل اندھیرا ہے، آپ کا ہیڈ لائٹ کام نہیں کرے گا وہاں پہ، تو آپ ایسی جگہ ایسی بتیاں لگا کر کے اس کا استعمال کر لینا۔ سڑکیں جو روشن ہیں پہلے سے، بس اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا کہ میں بھی چل رہا ہوں روڈ پر، لوگوں کی نظر میری طرف پڑنا چاہیے، تو یہ سب اسی چیز میں داخل ہے، عقل کر چلنے میں۔ آپ چل رہے ہیں، اگر کسی کو جلدی ہے وہ آپ سے آگے بڑھ گیا تو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی گاڑی تو میری گاڑی سے کم پک اپ والی ہے، اس کی گاڑی تو میری گاڑی سے کم قیمت والی ہے، وہ میری گاڑی سے کیسے آگے نکل گئی، یہ خیال آیا تو آپ نے اس کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی، تو یہ بھی اسی چیز میں داخل ہے۔ یعنی راستہ چلنے میں کتنی چیزوں کا ہم کو اہتمام کرنا ہے۔ آج ہمارے نوجوان اس کا اہتمام نہیں کر رہے، بلا وجہ بیٹھے بٹھائے کچھ بھی نئی چیزیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ تیز رفتاری سے چلنا اور تیز ہارن لگا لینا اور تیز لائٹ لگا لینا، یہ بالکل عام ہوتے جا رہا ہے۔ جہاں ضرورت ہے آپ وہاں استعمال کیجئے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ایسی تکلیف ہے، اگر یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سے اگر ان کو تکلیف پہنچے گی تو ظاہر سی بات ہے یہ بروز حشر آپ سے مواخذہ ہوگا۔ آپ چل رہے ہیں، سیدھے ہی چل رہے ہیں، آپ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی سیدھا نہیں ہوگا، آپ سیدھے ہیں، غلط طریقے سے آ رہا ہے سامنے والا۔ یہ ایک بات بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ٹریفک کے جو اصول ہیں وہ ہماری جانوں کی حفاظت کے پیش نظر بنائے گئے۔ اب ہم بلا عذر شدیدہ اگر اس کی مخالفت کرتے ہیں، بغیر کسی عذر کے ہم رانگ سائڈ چل رہے ہیں، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن کریم میں کہا گیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب آپ تو سیدھے چل رہے ہیں، وہ آ گیا، اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو گیا۔ قرآن کریم میں کہا گیا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی گئی کہ یہ جب راستہ چلتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، تو عاجزی اور انکساری بیانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، آپ سیدھے چل رہے تھے، سامنے والے نے آ کر آپ کو تکلیف پہنچا دی، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اگر وہیں اس کو غصہ بتانے بیٹھ گئے، آپ نے اگر اس کے ساتھ کوئی غیر شرعی بات کر دیا، آپ نے اس کو گالی دے دی، تو یہ آپ عباد الرحمن میں نہیں ہیں۔ رحمان کے جو بندوں کی صفات بیان کی گئی کہ وہ غلطی کرے گا، پھر آپ کے اوپر چڑھائی بھی کر دے گا، اس کے باوجود آپ کو برداشت کرنا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
کہ جب یہ ایسے لوگ خود غلطی بھی رہے گی، آپ کے اوپر چڑھائی بھی کر دیں گے، ایسے وقتوں میں آپ کو سلامتی کے ساتھ اور عاجزی انکساری کے ساتھ معاملے کو سلجھا لینا ہے، ان سے الجھنا نہیں ہے۔ بیچ سڑک پہ وہی اس سے لے دے نہیں کرنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہے، ایک آدمی چل رہا ہے، پیچھے سے اس کو بالکل پیچھے چلتے رہتے ہیں، فاصلے ہی نہیں رکھتے کہ اگر اچانک وہ کبھی کسی وجہ سے بریک مارے گا تو اس کو بھی لامحالہ بریک مارنا پڑے گا، اور ہر کوئی اتنا پھرتی کا مظاہرہ نہیں کر پاتا، لیکن یہ بالکل پیچھے چلنے کی وجہ سے وہ لے جا کر کے اس کو ٹچ کر دیا یا کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو وہ نکلے گا اور ڈائریکٹ گالی، اندھے ہے کہاں، اور جو ہماری زبان میں اب وہ گالی دے گا تو یہ اس کو کہاں برداشت ہونے والا ہے، یہ بھی گالی دے کر کے بولے گا اس کو، کہاں گالی دی۔ اب جب اس نے گالی دی اور آپ نے بھی گالی دے دی تو اب کیا رہے گا؟ آپ بھی تو دونوں ظالم ہو گئے، آپ بھی گنہگار ہو گئے۔ آپ جب برداشت کر لیتے، اس کو کہہ دیتے کہ یار سوری، معذرت، غلطی ہو گئی، یہ تیرا کوئی نقصان ہو گیا تو میں نقصان کی بھرپائی کر دے رہا ہوں، یہاں تماشا مت کر، کنارے ہو جا، اگر کوئی نقصان ہوا تو مجھ سے اس کی بھرپائی لے لے۔ اور ہے بھی یہ شرعی اصول کہ اگر آپ کی غلطی کی وجہ سے کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو سامنے والے کو مانگنے کا اختیار ہے کہ اتنا میرا نقصان ہو، آپ دے دو، آپ کو دینا پڑے گا، آپ کی غلطی سے ہوا ہے، تو آپ کنارے ہو جائیں اگر اس طریقے کے کوئی معاملات ہوئے۔ لیکن وہیں پر تماشا کرنا اور پھر کچھ لوگوں کا یہ دیکھ کر کے ابے ہو گئی، یہ ہو گئی بول کر کے لوگوں کا وہاں تماشا جمع کر لینا، اور جو لوگ راستہ چلنے والے ہیں ان کو مزید تکلیف پہ ڈال دینا، ان کا 2-4 منٹ اور زیادہ وہاں پر خرچ کر دینا، یہ عام بات ہے، چھوڑانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ گالی، ان کو کوئی کچھ بول بھی نہیں سکتا، وہیں کھڑے ہو کر وہ تماشا دیکھنے لگے، چھوڑانے والے کم، تماشا دیکھنے والے زیادہ۔ تو اس طریقے کی مضحکہ خیز شبیہ ہمارے معاشرے کی بنی ہوئی ہے، جو آپ کو غیروں کے علاقے میں نہیں ملے گی۔ کہاں ہیں ہم؟ اسلام کے ماننے والے، جو ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، ظاہر سی بات ہے اب قیامت تک کہ یہی رہنے والا ہے دین، اب اس کے علاوہ کوئی دین نہیں آئے گا، تو اس کے ماننے والوں کی حالت، جن کی تعلیمات بہت بلند، یہ اس طریقے کی صورتحال بن رہی ہے۔ راستہ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے، حضور نے منع کیا راستوں پر کھڑے ہونے سے، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم کو کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ ہم راستے پر کھڑے ہو کر کوئی بات کرنا ہے ہم کو، تو ہم کو راستے کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے تو آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، آنے جانے والی بچیوں کو، عورتوں کو دیکھ کر کے اپنی نگاہوں کو گندی نہ کریں، غض بصر، اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، تکلیف دہ چیز اگر کوئی ہے تو اس کو ہٹا دے، نہ کہ خود تکلیف کا باعث بن جائے، اس طریقے سے کھڑا ہو جائے یا اپنی گاڑی کو اس طریقے سے کھڑا کر دے کہ آنے جانے والوں کو بغیر تکلیف کے گزرنا ان کے لیے ممکن نہ ہو۔ یہ عزائے مسلم، رکشے والے ہمارے حضرات کہیں بھی اتارتے ہیں، کہیں بھی چڑھاتے ہیں، اور کوئی ان کو بول نہیں سکتا،
کہیں بھی دیکھیں گے بریک، پیچھے آنے والا اس کو مار دے، کچھ بھی کرے. راستے کے ایک دم بالکل درمیان میں، گلی کے بالکل اس طریقے سے کونے پر کھڑے کر دینا کہ گلی میں سے آنے والا بائک والا ادھر ادھر سے نہیں جا سکتا جب تک کہ ان کے سودے مکمل نہیں ہوتے، سواری بیٹھ نہیں جاتی، تب تک کہ تم کو کھڑے رہنا ہے. پھر سڑکیں تو ماشاء اللہ ہے، مسجدوں میناروں کا شہر کہا جاتا ہے. اب اس کو گڑھوں کا اگر شہر بھی کہا جائے تو کوئی غلط تو نہیں ہوگا نا. شہر کی کوئی بھی سڑک جو ہے آج صحیح سالم نہیں ہے، گڑھے ہیں، جیسے تیسے سڑک بنتی ہے، کسی کے نل میں کام نکل جاتا ہے. کوئی کو نل لینا ہے یا کسی کے نل میں پانی آنا کم ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے، سمجھ میں آئی یہ چیز کہ ٹھیک ہے آپ کو کوئی تکلیف تھی، شرعی عذر تھا، اب آپ نے پوری سڑک کھود دی بیچ میں. میں نے بتایا نا کہ پہلے ہی بنتی نہیں، اور بنتی تو یہ مسئلہ، سڑک کھود دی گئی پوری، عذر تھا، آپ نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا. اب آپ کا کام تھا کہ آپ نہیں اس کو ڈامر سے بھر سکتے ہیں تو کم از کم سیمنٹ تو ڈال سکتے ہیں. وہاں سیمنٹ تو ڈال سکتے ہیں، سیمنٹ ڈال کے وہ راستہ اس طریقے سے بنا دیا جائے کہ چلنے والوں کو وہاں محسوس نہ ہو. کر سکتے ہیں نا، نقصان آپ نے پہنچایا نا، آپ کی وجہ سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا. اب آپ کا کام ہے کہ اس کو اس حد تک درست کر دو کہ کچھ لگے کہ یہاں کوئی کام ہوا تھا تو اس کو سیدھا کر دیا جائے. تیز رفتار بائک والے اگر کبھی کسی بچے کو لگی تو گلی میں ایک ایک درجن بریکر بن جاتے ہیں. 5 کلومیٹر کے فاصلے پر 10 بریکر بن جاتے ہیں ہمارے. کیا ہے کوئی شریعت کے اصول ضابطے ہیں؟ ہندوستانی کوئی قوانین ہیں آپ کے سامنے کہ آپ بریکر کہاں بنا سکتے ہیں کہاں نہیں بنا سکتے؟ موڑ تو ہر 50 فٹ کے بعد آئے گا نا. 25 کا اگر پلاٹ ہے 25 کا تو ہر 50 کلومیٹر ہر 50 فٹ کے بعد گلی آئے گی، موڑ آئے گا. اگر آپ ہر موڑ کا خیال رکھ کر کے وہاں اگر آپ بریکر بنا دو تو لوگوں کا چلنا کیا ہوگا؟ یعنی سڑک پہ چلیں گے کہ بریکر پہ چلیں گے لوگ؟ ضرورت ہی نہیں ہے. بس کسی بچے کو لگی یا تو کھود دیں گے یا سیمنٹ کے. اور ایسی جگہوں پر یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے کہ سڑک تو بنتی نہیں لیکن بریکر کے واسطے معلوم نہیں کہاں سے آنن فانن سب ڈامر وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. ایک گڑھے نہیں بھرے جاتے لیکن بریکر بنانے کا تو آپ غور کر لیں، بریکر بنانے کے لیے برابر کہیں نہ کہیں سے ڈامر آ جاتا ہے اور کھڑیاں آ جاتی ہیں. اور اس پر جو گزر رہے ہیں، اس پہ منکے کے مریض گزر رہے ہیں، حاملہ عورتیں گزر رہی ہیں. صحت مند لوگ بائک سے جب گزرتے ہیں وہ وہاں پر روکنا یا 5 مرتبہ بریک نہیں لگی تو اس کے اوپر سے گزر جانا اور 10 سال اس کے اوپر سے بریکر پہ سے گزرنا، یہ شہر کو ایک بہت بڑی بیماری کی طرف لے جا رہا ہے. اور بریکر بنانے والوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہے. ان کو کہاں گزرنا ہے؟ وہ تو وہیں پر رہ رہے نا. ان کو پھر دوسری جگہ سے گزرنے رہے تو دوسروں کو بولیں گے. لیکن خود کے بنائے ہوئے بریکر، بچے کو نقصان ہوا تھا، اس کی غلطی تھی سوار کی، آپ اس سے اپنے نقصان کی بھرپائی لے لیتے، نہیں تو آپ ایک آدھ جھاپڑ مار بھی دیتے اس کو. لیکن یہ کیا کسی کی غلطی کی سزا پورے شہر کو دینا، جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ گزر رہے ہیں.
ایسی سڑکوں کو بریکر پر بریکر بنا کے رکھ دینا کچھ ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے، یہ ہماری معاشرت ہے جس میں کہا گیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا وہ نیکی، اور مسلمان سچا پکا مسلمان اس کو کہا گیا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے، بولنے والے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے سمجھے، کچھ لوگوں تک علم نہیں ہے، تو جمعہ کے بیانات میں کوشش کی جاتی ہے کہ جو لوگ تک بات نہیں پہنچ سکے ان تک بات پہنچائی جائے، لیکن جن لوگوں کو علم ہے وہ بھی اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں، یہ بڑا عالمی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اتنے نابلد تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارا شہر علمی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم لوگ جو ہے ہماری معاشرت اور پھر عتیق ارمن، اس پر تو جتنا افسوس کیا جائے گا، لوگوں کے جو ہے کاروبار عتیق ارمن کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں۔ ایک نے 2 فٹ آگے بڑھایا، وہ 3 فٹ آگے بڑھایا، کمپٹیشن عتیق ارمن میں چلتا ہے۔ جب وہ بڑھائے گا تو میں پیچھے رہوں گا تو میں اندر ہو جائے گا نا، لوگوں کو دکھے گا نہیں، رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بھروسہ ہی نہیں ہے، توکل کہ رزق چل کے آئے گا نہیں، جب تک کہ ہم لوگوں کو تکلیف دے کر کے اپنے سامان سڑکوں پر نہیں ڈالیں گے تب تک کہ ہمارا رزق آئے گا نہیں۔ یہ ہماری ذہنیت بن رہی، جتنی دکان نہیں ہے، 4-5 فٹ کی دکان ہے، 4-5 فٹ باہر ہے، کیا ہے؟ ایذاء مسلمی ہے نا، راستہ چلنے والوں کو تکلیف دینا ناجائز اور حرام کا۔ یہ سب باتیں ہیں ہمارے معاشرے کی جو ہمیں سربلند ہونے سے روکے ہوئے۔ اگر ہمارا معاشرہ اسلامی تعلیمات کے اصول و ضوابط پر کھرا اتر جائے تو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی، چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ تعلیمات پر آ جائے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے پکے مومن ہو۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں، سربلند ہیں۔ وقتی طور پر کچھ حالات آئیں گے لیکن انجام کے طور پر ہم ہی سربلند رہیں گے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے اور حتی الامکان خود بھی رکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 100% اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔